اہل سنت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جب بھی ایام آتے ہیں، اہل اللہ کے ایام، صحابہ کے ایام، اہل بیت کے ایام، بزرگان دین کے ایام، تو وہ ان ایام کو اسی طریقے سے مناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کا یہ بھی معمول ہے کہ ان ایام میں بطور خاص ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، خاص طور پر نیاز کی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور واقعہ کربلا کے جتنے بھی افراد تھے یہ ان کی خدمت میں، ان کی جناب میں ایک اظہار عقیدت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ نیک کام کر کے ہم اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور وہ ثواب ایصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، شہر کراچی اور اندرون سندھ سیلاب کی طغیانیوں سے متاثر ہیں۔ کراچی میں تو کسی حد تک پانی بہت سارے علاقوں میں نکل چکا ہے، لیکن خاص طور پر جہاں ندیاں بہہ رہی ہیں، جیسے ملیل ندی ہو گئی، اس طرح کے جو جہاں ڈیم اوور فلو ہوئے ہیں، ان علاقوں سے جو متعلق آبادیاں ہیں وہ اس وقت بھی ڈسٹرب ہیں، وہ اس وقت بھی متاثر ہیں۔ تو وہ کھچڑے کی نیازیں جو گلی محلے میں کی جاتی ہیں، اور معاذ اللہ بعض لوگ تو اس کو ایک ڈسکو انداز میں کرتے ہیں کہ جناب ڈیگ بھی لگائیں گے اور جناب پتہ نہیں کیا کچھ انداز بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، تو خیر وہ تو ویسے ہی غلط انداز ہیں جو غلط ہیں۔ تو جو ہم نیازیں خاص طور پر اپنے گلی محلوں میں کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھیے اور ان علاقوں میں جائیے کہ جہاں لوگ متاثر ہیں۔ چولہا کیسے جلے گا جب گھر میں پانی کھڑا ہوا ہے؟ تو اس گھر میں چولہا کیسے جل سکتا ہے؟ تو ان غریب بستیوں کی طرف جا کر اس مرتبہ جو نیاز ہے وہ ان کی طرف تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اندرون سندھ کے اندر بھی بعض بستیاں، بعض پورے کے پورے گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ دادو کا ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے وہاں بھی کئی گاؤں جو ہیں، درجنوں گاؤں جو ہیں پورے کے پورے زیر آب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو محرم الحرام میں جو ہم ایک مالی صدقہ کرتے ہیں، ایک مالی جو ہے وہ صدقہ کرتے ہوئے نذر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، تو بہت اچھا موقع ہے کہ فقراء جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس میں زیادہ ثواب بھی ہے۔